قومی سلامتی اور داخلی امن کے حوالے سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں ان میں ایک پیش رفت ہے اور بڑی مثبت پیش رفت ہے۔ وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے واپسی پر فیصلہ کیا ہے کہ آپریشن عزم استحکام کے لیے اس پر ایک سیاسی رائے کو ہموار کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی گول میز کانفرنس بلائیں گے۔ اس گول میز کانفرنس کی تاریخ کا اعلان تو ہو جائے گا ایک کا دن میں، لیکن اس حوالے سے جو اور بھی اچھی بات اور خبر اور مثبت بات وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے اڈیالہ سے، یعنی اپنی اڈیالہ جیل میں جہاں پر وہ بند ہیں ان دنوں، وہاں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف یا متحدہ مجلس عمل جو ہے وہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گی اور حکومت کا موقف عزم استحکام کے بارے میں سنے گی۔ یہ جو آپریشن عزم استحکام ہونے جا رہے ہیں، ہم پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی اور داخلی امن جو ہے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک مشترکہ ایجنڈا ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ امن ہر پاکستانی کی ایک خواہش بھی ہے، ضرورت بھی ہے، ہمارا حق بھی ہے، اور امن کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں ہر سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی سے کوئی جنگ نہیں چاہتے ہیں، نہ ہم افغانستان سے لڑائی چاہتے ہیں، نہ ہم انڈیا کے ساتھ کوئی لڑائی یا جنگ چاہتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا جو خطہ زمین ہے اس پر پائیدار امن قائم ہو، اور یہ امن جو ہے اگر نہیں قائم ہو پا رہا اور جو قوتیں اس کو خراب کر رہی ہیں یا وہ عناصر جو پاکستان کے اندر بیٹھ کر امن دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں، ایک ریاست جو ہے وہ کبھی کسی قیمت پر اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہے پھر جسے ہم کہتے ہیں مجبوری کا نام شکریہ، تنگ آمد بجنگ آمد، اور نیکر نتھنگ کی جب صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر آخری جنگ جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے پاکستان جو ہے وہ لڑ بھی رہا ہے، پاکستان نیگوشیٹ بھی کر رہا ہے، پاکستان سفارتی کوششیں بھی کر رہا ہے اور سیاسی کوششیں بھی کر رہا ہے۔ بہرحال آپریشن عزم استحکام کے اوپر جو سب سے بڑی ایک مخالف رائے تھی تحریک انصاف کی، اس کے بانی چیئرمین جو ہیں سابق وزیر اعظم نے ایک پازیٹیو سائن دیا ہے، جو اچھی بات ہے۔ آئی ہوپس ہو کہ دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے اور ANP ہے، وہ لوگ بھی اس گول میز کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ ان کے جو تحفظات ہیں یا ان کی جو تجاویز ہیں ان کو وہ سامنے رکھیں گے، اور پولیٹیکل پارٹیز ایک بار پھر 2014 میں جس طرح سے تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر قومی ایکشن پلان کے اوپر اتفاق کیا تھا اور پھر آپریشن ضرب عضب اور عدل فساد کے ذریعے سے دہشت گردوں کی دوڑیں لگوا دی تھیں، اسی طرح سے ایک دوبارہ سے پاکستان میں ایک نئی، آپ کہہ لیں کہ ایک اس چیز کے اوپر ایک اتفاقی رائے آئے گا، دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف، شدت پسندی کے خلاف، اور یہ جو فیصلہ کن آپریشن ہے عزم استحکام، اس کو اس شکل میں آگے بڑھایا جائے گا کہ دہشت گردی کی جو باقیات ہیں وہ ان کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے محض ہتھیار کافی نہیں ہے، اس کے لیے نظریاتی طور پر، فکری طور پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کے تعاون کی بہت ضرورت ہے، اسلام کی سچی اور درست تعلیمات کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ تعلیمی جو اسلامی مدارس ہیں، اسلامی تعلیمات کے تعلیمی جامعات ہیں، کالجز ہیں، ادارے ہیں، وہاں پر اساتذہ کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، علماء کرام کو سامنے آنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا کے اوپر، مین سٹریم میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جو امن کی آوازیں ہیں ان کو تقویت دینے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کی سوچ اور لوگوں کی جو اپروچ ہے اس میں ایک جو شدت پسندی ہے، تنگ نظری ہے، تعصب ہے، اس کے مقابل ایک رواداری کا جو سوچ اور رویہ ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اینڈ ہوپس ہو کہ سب کچھ کیا جائے گا اور پاکستان جو ہے وہ امن کا مرکز بن کر رہے گا۔